بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صداقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ایکسپوز۔ معزز ناظرین، راولپنڈی صوبہ پنجاب میں سطح مرتفع پوٹوہار میں واقع ایک اہم ترین شہر ہے۔ یہ شہر پاکستان فوج کا صدر مقام بھی ہے اور 1960 میں جب موجودہ دارالحکومت اسلام آباد زیر تعمیر تھا، ان دنوں میں قائم و قائم دارالحکومت کا اعزاز راولپنڈی کو بھی حاصل ہوا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے، آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے قدیم ترین شہر راولپنڈی کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں، یہ شہر کتنا پرانا ہے، کون سے لوگ یہاں آباد ہوئے اور کن کن حکمرانوں نے اس شہر پر حکومت کی۔ اس سے پہلے ناظرین، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں، اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے پاکستان کے شہروں کی تاریخ بھی جان سکیں، اپنے علم میں اضافہ کر سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں آ کر اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ معزز ناظرین، راولپنڈی پنڈی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمیہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پوٹوہار سطح مرتفع پر واقع ثقافت 3000 سال قدیم ہے۔ یہاں ملنے والے مادہ اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ یہاں پر بت پرست لوگوں کا استحکام ٹیکسلا اور ویدی استحکام ہندو تمدن کے ہم عمر ہے۔ ٹیکسلا اس بات سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس کا شمار گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر دنیا کے سب سے قدیم یونیورسٹی تکشاہلا یونیورسٹی کے آثار ملے ہیں۔ یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ شہر ناکامی کی طرف ایشیا کی ایک خانہ بدوش قوم وائٹ ہند کی بربادی کے باعث گیا تھا۔ اس علاقے میں پہلے مسلمان حکمران محمود غزنوی، جو غزنی افغانستان سے تھے، اس تباہ شدہ شہر کو ایک گکڑ حاکم گائے گوہر کے حوالے کر دیا۔ شہر بہرحال ایک ہمراہ آور کے راستے پر ہونے کے باعث کامیاب تو نہ ہو سکا اور تب تک بنجر رہا جب تک ایک اور گکڑ رہنما جھنڈا خان آیا اور اس نے اس شہر کی صورتحال کو درست کیا اور اس کا نام ایک گاؤں راول کے نام پر 1493 میں راولپنڈی رکھ دیا۔ راولپنڈی گکڑوں کے زیر حکومت رہا حتیٰ کہ آخری گکڑ حکمران مقرب خان کو سکھوں کے ہاتھوں 1765 میں شکست واقع ہوئی۔ سکھوں نے دوسرے علاقوں کے تاجروں کو راولپنڈی میں آ کر رہنے کی دعوت دی۔ یوں راولپنڈی نمایاں ہوا اور تجارت کے لیے بہترین علاقہ ثابت ہو کر ابھرا۔ پھر انگریزوں نے 1849 میں سکھوں کے راولپنڈی میں اپنائے گئے پیشے کے پیروی کرتے ہوئے راولپنڈی کو 1851 میں مستقیم طور پر انگریز فوج کا قلعہ بنا دیا۔ 1880 کے اشرہ میں راولپنڈی تک ریلوے لائن بچھائی گئی اور ٹرین سروس کا افتتاح 1 جنوری 1886 میں کیا گیا۔ ریلوے لنک کی ضرورت لارڈ ڈہوزی کے بعد پیش آئی جب راولپنڈی کو شمالی کمانڈر کا صدر مقام بنا دیا گیا اور راولپنڈی برطانوی فوج کا ہندوستان میں سب سے بڑا قلعہ بن گیا۔ 1951 میں راولپنڈی میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان کو ایک مقامی کمپنی باغ میں خطاب کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ اسی سانی کے باعث کمپنی باغ کا نام وزیر اعظم لیاقت علی خان سے منسوب کر کے لیاقت باغ رکھ دیا گیا، اور اسی باغ میں 2007 میں لیاقت باغ کے مین گیٹ پر پاکستان کی سابقہ وزیر اعظم بے نظیر کو بھی قتل کر دیا گیا۔ راولپنڈی شہر دارالحکومت اسلام آباد سے 5 کلومیٹر، لاہور سے 275 کلومیٹر، کراچی سے 1540 کلومیٹر، پشاور سے 160 کلومیٹر اور کوئٹہ سے 1440 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ راولپنڈی کی آبادی تقریباً 30 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ نئی مردم شماری کے مطابق راولپنڈی آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا چوتھا بڑا شہر ہے۔ یہ شہر بہت سے کارخانوں کا گھر بھی ہے۔
اسلام آباد ایئرپورٹ راولپنڈی شہر میں واقع ہے اور یہ ایئرپورٹ راولپنڈی شہر کے ساتھ ساتھ دارالحکومت اسلام آباد کی بھی خدمت کرتا ہے۔ راولپنڈی کے مشہور سڑک مڑی روڈ ہمیشہ اس سے سیاسی جلسے جلوس کا مرکز رہی ہے۔ راولپنڈی، مڑی، نتھیا گلی، ایوبیہ، ایبٹ آباد اور شمالی علاقہ جات، سوات، کاغان، گلگت، بنیرا، اسکردو اور چترال جانے آنے والے سیاحوں کا بیس کیمپ ہے۔ نالہ لئی اپنے سیلابی ریلوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے، جو راولپنڈی شہر کے بیچوں بیچ بہتا ہوا راولپنڈی کو دو حصوں راولپنڈی شہر اور راولپنڈی کینٹ میں تقسیم کرتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نالہ لئی کا پانی کبھی اتنا صاف، شفاف اور خالص تھا کہ اسے پیا جا سکے، لیکن اب یہ گھروں سے خارج ہونے والے فضلے اور کارخانوں سے بہنے والے کیمیائی مادوں کے سبب اس درجہ غلیظ ہو گیا کہ اس کے قریب سے گزرنا بھی محال ہے۔ راولپنڈی میں بہت سارے اچھے ہوٹلز، طعام خانے، عجائب گھر اور سبزہ ہیں۔ راولپنڈی کو دیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے بازاروں میں گھوما جائے۔ شہر کی دو اہم شاہراہیں جی ٹی روڈ بالعموم مشرق سے مغرب تک چلتے ہوئے مار روڈ کنٹونمنٹ سے ہوتا ہوا گزرتا ہے اور مری روڈ مار روڈ کے شمال سے شروع ہوتا ہے، ریلوے لائنوں کو اوپر نیچے سے عبور کرتا ہوا اسلام آباد تک پہنچتا ہے۔ راولپنڈی کے دو اہم بازار، ایک راجہ بازار جو پرانے راولپنڈی شہر میں واقع ہے اور صدر بازار میٹرو بس سروس کے لیے بنائی گئی 9 کلومیٹر طویل پل اور اتنی ہی لمبی پھولدار پودوں سے لدی کیاریاں شامل ہیں۔ ناظرین، یہ تھی تاریخ راولپنڈی، یہ تھی راولپنڈی کی تاریخ جو ہم نے آپ کو مختصر بتائی۔ یقیناً آپ کو اس کا علم پہلے نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا کلپ اچھا لگا تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں آ کے ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔